وسلم على رسوله الكريم أما أنت حل بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سب پڑھیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی خوبصورت ساعتیں نصیب ہوئیں۔ دعا کریں خلائق عالم ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سننا اور اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں سربا سجود ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ حاضرین و سامعین، آپ سب احباب کے علم میں ہے ماہ جمادی الثانی کا یہ مہینہ رواں دواں ہے، اور اس مہینے کے کچھ ایام کو عالم اسلام کی مخصوص شخصیات کے ساتھ نسبت ہے، جس میں سر فہرست سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آقا علیہ السلام کے محبوب یار، حضور کے یار غار، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان شخصیات کو اس سے نسبت ہے۔ اسی حوالے سے آج کے اس جمعۃ المبارک کی موقع پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ حاضرین کرام، وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں جو اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں، جو اپنے بڑوں کو بھول جاتی ہیں۔ محسنین اور لیڈرز کو جو قومیں یاد رکھتی ہیں، تاریخ بھی انہی قوموں کی یاد رکھی جاتی ہے، تاریخ بھی انہی قوموں کی لکھی جاتی ہے، اور دنیا میں انہی قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے اس قوم کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہ تو اگر ایک فرد واحد کی بھی اگر بات لے لینا، ایک اسپیسیفک پرسن، ایک انسان بھی اگر یہ سوچنے لگ جائے نا کہ آج جس مقام پہ میں ہوں یہ میری اپنی ایفرٹ ہے، میری اپنی محنت ہے، میری اپنی جد و جہد ہے، میں چونکہ بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہوں تو یہ میری ایجوکیشن کی وجہ ہے، یا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں چونکہ بڑے اچھے خاندان سے پیدا ہوا ہوں تو شاید اس وجہ سے ہے، میرے پاس عقل بہت ہے تو شاید اس وجہ سے یہ میری کامیابی ہے، یا وہ یہ کہے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، میری ڈیلنگز بڑی اچھی ہیں تو شاید یہ اس وجہ سے ہے۔ تو اگر ایک فرد واحد بھی یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ ساری بلندیاں جو اللہ نے مجھے عزتیں دی ہیں، جو وقار دیا ہے، جو نام دیا ہے، جو پہچان دی ہے، جو اولاد دی ہے، جو رزق دیا ہے، جو منصب دیا ہے، اگر بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ میری ذاتی ایفرٹس کی وجہ سے ہے، تو پھر ایک حد تک بندہ بلندی پہ جاتا ہے، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس آنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ پھر وہ
یہ سوچتا ہے کہ شاید میں کسی وجہ سے واپس ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ شاید مجھ پہ جادو ہو گیا ہے یا میرے اوپر کوئی عمل ہو گیا ہے. نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اے بندے جب میں تمہیں نعمتیں دوں، اگر میں تمہیں نعمتیں دوں تو فرمایا پھر تو اس پر شکر ادا کر اور اس بات کو تسلیم کر کہ یہ سارے کرم میرے رب کی طرف سے ہے، میرے کریم مالک کی طرف سے ہے. اگر بندہ یہ تسلیم کر لے کہ جتنا کرم ہے، عزت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، وقار ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، پہچان ہے تو اس کا دیا ہوئی ہے، اگر نام ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اولاد ہے تو اس کے کرم کے صدقے سے ہے، اگر میرا مقام ہے تو اس کے کرم کے صدقے سے ہے. اگر بندہ یہ سوچے اور اللہ کریم کا شاکر رہے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، بندے تو میرا شکر ادا کر، میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ فرما کے عطا کرتا رہوں، میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا. یہ تو فرد واحد کی بات ہے. اگر ایک آدمی یہ سوچ لے، ایک انسان یہ سوچ لے، تو اگر پوری قوم یہ سوچنے لگ جائے کہ شاید یہ ہماری اپنی ایفرٹ ہے، تو پھر وہ قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، وہ کبھی آباد رہتی نہیں ہے. آباد وہی قومیں رہتی ہیں جو یہ سوچتی ہے، جو اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ جنہوں نے ہمیں قوم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کو بھی یاد رکھا جائے، ان کا بھی تذکرہ کیا جائے. اور ساری کائنات کا تذکرہ وجہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ساری کائنات ہے. آقا کی ذات کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. خالق ذوالجلال نے ایک شہر اور ایک مٹی کی قسم کھائی ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اس شہر کی قسم، اس مٹی کی قسم کھاتے ہیں. کون سی مٹی؟ جس مٹی پر آپ کے نالین لگے ہیں، جس مٹی پر آپ کے نالین پاک لگے ہیں، جس مٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک نے چھو لیا، اس مٹی کی رب نے قسم کھائی، اس مٹی کی رب نے قسم کھائی. اس کی عظمت اتنی بلند ہو گئی، اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اس کا وقار اتنا بلند ہو گیا، اس کو مرتبہ ایسا مل گیا کہ رب ذوالجلال نے اس مٹی کی قسم کھا کر یہ اعلان کر دیا کہ محبوب چونکہ اس مٹی کو تیری نسبت ملی ہے تو جو تیری نسبت سے جڑ جاتا ہے میں اس کی پھر قسمیں کھا کے اسے بلند کر دیتا ہوں، میں اسے بلند کر دیتا ہوں، میں اسے شان عطا فرما دیتا ہوں. اب بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ عظمت نسبت کی وجہ سے ہے. بولے نا، یہ عظمت ہے نسبت کی وجہ سے ہے، ورنہ پورے عرب میں مٹی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ بھی کتابیں نازل فرمائی. کئی کئی جگہوں پہ انبیاء گھومتے رہے، رہتے رہے، ان کے مسکن بھی تھے، ان کے شہر بھی تھے، وہ گلی کوچوں میں بھی گھومے، وہ پہاڑوں پہ بھی گئے ہوں گے، انہوں نے نگر نگر گلی گلی انہوں نے بھی کڑیاں دیکھی ہوگی، قدم ان کے بھی لگے ہوں گے. پر رب کائنات نے کسی کی قسم کھا کر اس کو اتنا بلند نہیں کیا جتنا نسبت مصطفیٰ کے چھونے سے رب کائنات نے اس مٹی کو بلند کر دیا، اس کی عظمت کو بلند کر دیا، اس کو شان دے دی. تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ نسبت کی وجہ سے کیا ملی؟ عظمت ملی. کیا ملی؟ عظمت. اب ہم مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا جب ذکر کیا تو فرمایا لوگوں یہ جو نبی کی ازواج ہے یہ عام عورتوں جیسی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام عورتیں ان جیسی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی ہے. انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت کے وجہ سے ان کا مقام بلند اتنا ہوا ہے کہ ان جیسا اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح امت کو دیکھ لیں، ہر نبی کی امت تھی، ہر نبی کے امتی تھے، ہر کسی نے اپنے تائی
تبلیغ بھی کی، وقت بھی گزارا، عبادات بھی کی، رب کائنات کی قربت بھی حاصل کی، اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل کیا، خوشنودی بھی حاصل کی، عبادات بھی کی، لیکن اللہ کریم نے خیر الامم کس کو کہا؟ حضور کی امت کو فرمایا کہ یہ خیر الامم ہے، یہ امت خیر ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا اس لیے یہ امت سب سے بلند امت ہے کیونکہ انہیں مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، انہیں سرکار سے نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے سبب تمام امتوں نے اس امت کو بلند کر دیا، اس امت کی عظمت اور مقام کو بلند کر دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کریم نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ 4۔ کتنی؟ 4، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اب چاروں اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، سارے بولے کوئی شک ہے؟ ہر کسی کا ایمان ہے۔ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب ان پر ایمان لائے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور متکلم کی صفت ہوتا ہے کلام، بولنے والے کی صفت ہوتا ہے کلام۔ اب قرآن مجید بھی اللہ کا کلام، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ جب یہ ساری کتابیں کلام، متکلم ایک ہے، کلام 4 ہے، متکلم ایک ہی ہے، کلام 4 ہے، لیکن فرمایا قرآن مجید کو سب سے زیادہ فضیلت دی۔ قرآن مجید ان سب سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی افضلیت کی وجہ اگر صرف کلام دیکھا جائے تو باقی 3 بھی تو خدا کا ہی کلام ہے نا، باقی 3 بھی تو اسی کا کلام ہے، باقی تینوں کا متکلم بھی تو ذات خدا ہی ہے، تو پھر اس کو فضیلت کیوں دی؟ تو فرمایا قرآن کی فضیلت کی وجہ متکلم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے فضیلت کی وجہ وہ ذات ہے جس قلب پر یہ قرآن اتارا گیا، وہ ذات گرامی ہے جن پر یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے رب کائنات نے اس قرآن مجید کی اس کتاب کو، اپنے کلام کو باقی کلاموں سے منفرد کر دیا ہے، باقیوں سے عظمت دے دی ہے، باقیوں سے شان والا بنا دیا ہے، باقیوں سے منفرد کر دیا ہے۔ تو دوستو، اب یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں بیٹیاں سب کی ہیں، پر مصطفیٰ کی بیٹی جیسا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور سے نسبت جو ہو گئی، سب کے رشتہ دار بھی ہیں، پر مصطفیٰ کے رشتوں جیسا رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ سب کے گھر بھی ہیں، پر آقا کے گھر جیسا گھر کوئی بھی نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں شرق میں گیا، غرب میں گیا، مشرق مغرب شمال و جنوب میں گیا، آقا نہ میں نے آپ کے خاندان جیسا خاندان دیکھا، نہ میں نے آپ کے گھرانے جیسا گھرانہ دیکھا، یا رسول اللہ نہ میں نے آپ جیسا کائنات میں کوئی دیکھا۔ اللہ نے یہ انفرادیت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایک مٹی وہ جس نے حضور کے نالین کو چھوا، جس نے آقا علیہ السلام کے نالین کو چھوا، اور نالین کو چھونے کی وجہ سے اس مٹی کو عظمت مل گئی، اس مٹی کو عظمت مل گئی۔ اب دوسری مٹی وہ گنبد خضرا کی مٹی ہے، جہاں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جہاں پہ حضور کے جسد بشری کا مدفن ہے۔ اب وہ مٹی گنبد خضرا کی، اب اس میں سب کا اتفاق ہے کہ گنبد خضرا کی مٹی اللہ کے عرش سے بھی عظمت والی ہے، شان والی ہے۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی اس مٹی کو بھی کہ جو حضور علیہ السلام کا مسکن ہے۔ فرمایا اس لیے اب یہ نسبت کی وجہ سے جو عظمت ملی، اب توجہ کیجئے گا، اب جس مٹی نے نالین کو چھوا اللہ نے اس کی قسم کھا لی، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اب چونکہ نسبت ہوئی حضور سے، مٹی بلند ہو گئی۔ جس مٹی میں آقا علیہ السلام کا مدفن ہوا، آقا علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے، اس جگہ کو بھی اب بلند مقام عطا ہو گیا، عرش معلیٰ کی شان مل گئی۔ اس کو آقا نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، میرے حجرے سے میرے روضہ میرے منبر تک اس کو بلند کر دیا۔ اب توجہ کیجئے گا، اس مٹی کو نسبت ملی تو عظمت اتنی ملی
کے شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے وقار کا عالم کیا ہوگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شان والی مقام مل گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے نا، مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ تب بنایا جاتا ہے جب وہ اس امتحان کو پاس کرتا ہے۔ جب وہ اس قبر کے امتحان کو پاس کرے گا، پھر اس کی قبر کو کیا بنایا جائے گا؟ جنت کا باغ۔ اگر پاس کرے گا، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے، اگر پاس کرے گا جو سوال ہوگے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ جب سوالات ہوں گے، جس نے پاس کر لیا اس کی قبر جنت بنے گی، اس کی قبر کیا بنے گی؟ جنت بنے گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میرے منبر سے میرے حجرہ مبارک، یعنی جہاں حضور کا مزار انور ہے، وہاں تک کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا حصہ ہے، وہ جنت ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے۔ تو دوستو، مومن عام کا جب وصال ہو، اس کی قبر جنت تب بنے گی جب وہ حساب و کتاب پاس کریں گے، جب وہ حساب و کتاب پاس کریں گے، جب وہ اس میں سے گزریں گے۔ پر ابو بکر کو اور عمر کی شان دیکھو، رب نے ان کی قبریں ہی جنت میں بنوا دی ہے۔ اگلی اس پہ سوال ہی ختم ہو گیا، اب تو گر گئی نہ رہا، اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہوگی، ان کا معاملہ کیا ہوگا، وہ جنت کے کس مقام۔ ابھی تیرے اور میرے لیے تو جنت قبر کے حساب کے بعد ہوگی، ان کی جنت میں قبر بنا دی گئی، اللہ ان کو وہی عطا کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے دو وزیر دنیا میں ہیں اور دو عرشوں پہ ہیں، دو زمین پہ ہیں اور دو عرشوں پہ ہیں۔ اب جو دو عرشوں پہ ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، فرشتوں میں سب سے افضل، فرشتوں میں سب سے افضل، جن کو اللہ کریم نے شان عطا فرمائی، وہ فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں افضل۔ اور فرمایا میرے دو وزیر اس دنیا میں ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر اور عمر ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں۔ ادھر فرشتوں میں افضلیت، ان جیسا فرشتوں میں کوئی نہیں، اور ادھر فرمایا مخلوق میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں، میرے ابو بکر جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں، اس مخلوق میں کوئی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں، کہ ابو بکر میری امت میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر میری امت پر رحم کرنے والا ہے، ابو بکر سب سے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب مالی کوئی باغ پالے نا، اور اس کو جب وہ آبیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو جب وہ باغ تیار ہو جاتا ہے، اس باغ میں سے جو پہلا پھل ملتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکر۔ تو فرمایا ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا کہ جو اسلام کا پھل، جو اسلام کا باغ میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر آبیاری کی، اس ظلم کے معاشرے میں، اس جہالت کے معاشرے میں، اس جہالت کے گڑھے میں میرے آقا نے اس باغ کو پروان چڑھایا، اس کی آبیاری کی، سچ کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، جو اس کے اندر رب کائنات نے کرم کیا۔ جب وہ باغ اسلام پھولا تو جو پہلا پھل اسلام قبول کر کے حاصل ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، جو پہلا پھل حاصل ہوا جو اسلام کی بات۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہ بھی ایک اور بات عرض کر دو کہ ہر نبی جب آدم علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام، تو آپ آئے اور آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اپنے بعد والے کی خبر دی کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا۔ ان کے بعد جو نبی آئے
انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے کی بشارت دی. پہلوں کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دی. اس طرح سے ان کی دو جہتیں ہوگی, دو حیثیتیں, ایک مبشر اور ایک مصدق, ایک تصدیق کرنے والے اور ایک آنے والے کی خبر دینے والے, خوشخبری دینے والے. اب یہ معاملہ چلتا رہا, ہر نبی آتا وہ پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کرتے اور بعد میں آنے والے کی خبر دیتے. یہ سلسلہ چلتا چلتا در مصطفیٰ پہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہر نبی آیا اور وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتے تھے, بعد میں آنے والے کی خبر دیتے تھے. اب چونکہ حضور کو تو پہنا دیا ختم نبوت کا تاج, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا, نبوت حضور کے در پہ ختم ہو گئی. لیکن شان بشریت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. اب وہ جو خوشخبری ہے اگر وہ بھی دینی ہے, تصدیق بھی کروانی ہے, اگر نہ کرے تو عظمت پہ فرق آتا ہے. ہر کسی کی کسی نے تصدیق کی, ہر کسی کی کسی نے خوشخبری دی. اب وجہ کیا تھی کہ محبوب اگر نبی بھیجتا ہوں تو ختم نبوت پہ حرف آتا ہے, نبی بھیجتا ہوں تو ختم نبوت پہ حرف آتا ہے, تصدیق نہ کرواؤں تو عظمت پہ حرف آتا ہے, تصدیق نہ کرواؤں تو عظمت پہ حرف آتا ہے. شان ختم نبوت بھی قائم رکھنی ہے پر تصدیق بھی کروانی ہے, تصدیق بھی کروانی ہے. تو کہا محبوب آپ کے لیے ہم قانون بدل دیتے ہیں, آپ کے لیے قانون بدل دیتے ہیں. ہر کسی کو مصدق دیا جو تصدیق کرتا تھا. محبوب ہم آپ کو صدیق دیتے ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے. ہم آپ کو صدیق دیتے ہیں. صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا, فرمایا جبرائیل جب میں کل یہ واقعہ اپنی قوم کو بیان کروں گا, جب میں اپنے لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا, جب میں یہ قصہ سناؤں گا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور لامکان تک گیا, واپس آ گیا, تو ایک رات میں یہ سارا ماجرا ہو گیا, تو میری تصدیق کون کرے گا؟ لوگ تو نہیں مانیں گے, تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ عقل سے ماورا عمل ہے. تو کیا ہوگا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے. اللہ اکبر, سیدنا ابو بکر کریں گے. وہی ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, سدرۃ المنتہا گیا, عالم لاہوت بھی گزرا, عالم ناسوت بھی گزرا, عالم ہاہوت بھی گزرا, میں لامکان تک گیا, میں واپس بھی آ گیا. لوگ ہنسنے لگے. وہ جو ایمان لے آئے تھے وہ بھی تردد میں پڑ گئے, وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بشری حالت میں جائے راتوں رات واپس بھی آ جائے, یہ کیسا ماجرا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر کوئی سوال کرنے لگا. یہ بات لے کر دربار ابو بکر میں گئے. سیدنا ابو بکر کے سامنے جب گئے, جب ان کو یہ ماجرا سنایا تو آپ نے پوچھا کیا یہ بات سرکار نے کی ہے؟ کیا یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے؟ کیا یہ میرے محبوب نے فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر مصطفیٰ نے کہی ہے تو پھر سچ ہے, وہ جا بھی سکتے ہیں, وہ آ بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وہ اسی دن سے آپ کا لقب پڑ گیا صدیق. اللہ اکبر. کیا سب سے زیادہ صداقت اور سچ والے سیدنا صدیق اکبر آپ کا لقب پڑ گیا. آپ حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آقا نے فرمایا جب میں نے لوگوں پہ اسلام پیش کیا, ہر کسی نے دلیل مانگی, کسی نے سوچا, وقت لیا, کوئی سوچنے لگ گیا, کوئی تحقیق کرنے لگ گیا, کوئی دلیل مانگنے لگ گیا, کوئی معجزات دیکھنے لگا, کوئی کسی عمل میں پڑ گیا. فرمایا ایک ابو بکر ہے کہ جب میں نے اسلام پیش کیا ابو بکر نے بغیر
قبول کر لیا، بغیر سوچے ہی میری تصدیق ابو بکر نے کی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرمایا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر ٹھہرے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے کچھ لیا کچھ دیا، ارے جدھر جدھر مصطفیٰ ہوتے ادھر ادھر ابو بکر صدیق اور عمر ہوا کرتے تھے۔ حضور کی معیت میں، حضور کی نسبت میں ہر وقت جنہیں آقا علیہ السلام کی نسبت نصیب ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت جابر نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی، حضور علیہ السلام کو دعوت پہ بلایا، اور یہ روایت بھی حضرت جابر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا تو میں نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے دنیا میں 3 کام بڑے پسند ہیں۔ کتنے؟ 3 کام بڑے پسند ہیں۔ پوچھا وہ کون سے؟ عرض کی، یا رسول اللہ پہلا کام میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں، میں ہر وقت آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں۔ اور دوسرا عمل فرمایا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سارا مال آپ کے حکم پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کروں، اور اس کا ثبوت بھی دیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا مال اکٹھا کرو، مال لاؤ جہاد کے لیے۔ سب مال لائے، کسی نے کچھ حصہ لائے، کوئی آدھا لایا، کوئی چوتھا حصہ لایا، کوئی تیسرا حصہ لایا، کوئی اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہر کوئی اپنے مال کا کچھ حصہ بارگاہ مصطفیٰ میں لاتا گیا حضور کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اپنا لباس بھی شامل کیا، سب کچھ لا کر مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اور کیا چھوڑا گھر میں؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اور تیسری چیز عرض کی، یا رسول اللہ تیسری چیز جو مجھے بڑی پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کے رخ انور کو تکتا رہوں، ہر وقت آپ کے رخ انور کو تکتا رہوں، آپ کے مکھڑے کو تکتا رہوں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی میں یا کہیں بھی آقا کی مجلس میں بیٹھتے تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رخ مصطفیٰ کو آنکھ اٹھا کے تکتے رہے۔ ایک ابو بکر اور عمر تھے جو ہر وقت حضور کو دیکھتے اور مسکراتے، اور حضور ان کو دیکھتے اور مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی ایک مقام پر ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک خوشبو پسند ہے، دوسرا فرمایا نیک سیرت عورت، اور تیسرا فرمایا مجھے نماز بڑی پسند ہے۔ اس کے جواب میں آقا علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال آپ کے حکم پر خرچ کرنا آقا مجھے بڑا پسند ہے، اور دوسرا فرمایا آپ کے چہرہ انور کو تکتے رہنا یا رسول اللہ مجھے بڑا پسند ہے، ہم آپ کو تکتے رہیں یہی عمل ہے۔ اور تیسرا فرمایا آقا مجھے یہ بھی بڑا پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے عقد میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے، یہ شان ہے ان کی۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی، اللہ اکبر، جن کی 4 پشتوں کو مقام صحابیت عطا ہوا، یہ شان ملی۔ اور حضرت صدیق اکبر کی یہ شان ہے، کسی نے حضور کی صحبت پائی تو صحابی بنا، آقا علیہ السلام کو دیکھا تو صحابی کہلایا، اور حضور علیہ السلام کے اس محبوب اس عاشق صحابی کی شان یہ ہے جسے خود خدا نے صحابی فرمایا، خود اعلان فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ پھر نص قرآنی کا انکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی یہ شان ہے، آپ نے
حضرت ربیہ اسلمی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کو اور مجھے ایک زمین الاٹ کی، 2 حصے دیے۔ ان میں ایک درخت تھا، اس کی شاخ کے معاملے میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ میں نے کہا یہ میرے حصے میں آتی ہے، انہوں نے کہا یہ میرے حصے میں آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا جملہ بول دیا، آپ فرماتے کہ جو مجھے اچھا نہ لگا، مجھے پسند نہ آیا۔ جب آپ نے بولا تو تھوڑی دیر بعد آپ کو محسوس ہو گیا سیدنا صدیق اکبر کو کہ یہ میرا جملہ اس پہ سخت گزرا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے حضرت ربیہ اسلمی سے فرمایا تم یہ جملہ بدلے میں مجھے کہو، تم یہ جملہ بدلے میں مجھے کہو تاکہ قصاص ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ بدلے میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا۔ جب یہ بات نہ مانی تو حضرت صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک سخت جملہ بول دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے وہی جملہ کہہ کر اس کا قصاص ہو جائے تاکہ میرا گناہ ختم ہو جائے، یہ مجھ پہ اس کا جواب دینا نہ رہے، ان سے کہیے وہ جملہ مجھے کہہ دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ تو میرے ابو بکر کو یہ جملہ کبھی نہ کہنا، ہائے 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 ہائے، ابو بکر کو یہ جملہ کبھی نہ کہنا۔ فرمایا ابو بکر تیرا گناہ رب نے معاف کر دیا، پر اے ربیہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کا گناہ معاف کرے، پر ربیہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ تو میرے ابو بکر کو بھی وہی جملہ کہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نا ہم پہ کسی کا احسان نہیں، ہم نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ہم نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب کائنات اٹھائے گا، رب بدلہ دے گا۔ اور فرمایا ہر کسی کو، روزے دار کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، نمازی کو جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، ہر کسی کو ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ فرمایا ایک ابو بکر ہوں گے جن کے لیے جنت کے ہر دروازے سے صدا آئے گی، جن کے لیے جنت کے ہر دروازے سے صدا آئے گی۔ ہر دروازہ جنت کا یہ چاہے گا کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو، ابو بکر مجھ سے داخل ہو۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی جو آقا علیہ السلام کی نسبت کے صدقے سے اللہ کریم نے عطا فرمائی، جو ہمیں خیر الامم کہا۔ اس کی وجہ اس لیے نہیں کہا کہ تم اچھے نمازی ہو اس لیے خیر الامم ہو، تم اچھے حاجی ہو اس لیے خیر الامم ہو، تم اچھی زکات دیتے ہو اس لیے خیر الامم ہو، تم اچھا جہاد کرتے ہو اس لیے خیر الامم ہو۔ فرمایا نہیں، تمہیں خیر الامم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں میرے یار سے نسبت ہے، اور جب کسی کو میرے حبیب سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو شان اپنے محبوب کی خاطر دیتا ہوں۔ پھر اس کا رنگ کیا چڑھا؟ حضور علیہ السلام کا وہ بدو معاشرہ، جن کو نہ بولنا آتا تھا، نہ جن کو رشتوں کی قدر، نہ جن میں انسانیت کی قدر، جن میں معاشرت تھی نہیں، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جب آقا کے جھرمٹ میں بیٹھے، حضور کی رحمت کی چادر، حضور کی رحمت کا سایہ جب ان پہ پڑا تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عمر جو کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا باپ خطاب کہتا تھا عمر اونٹ چرانے سیکھ لے، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، ذریعہ معاش بن جائے گا۔ آج وہ عمر کتنے لاکھ مربع میل کی سلطنت پر حکمرانی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اس نسبت نے انمول کر دیا، اس نسبت نے بلند کر دیا، اس نسبت نے عظمتیں دے دی، اس نسبت نے شانیں دے دی، اس نسبت نے وقار دے دیا، اور اتنا وقار دیا کہ سیدنا صدیق اکبر بہت بڑے تاجر تھے، آپ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے، اور مکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کی تجارت کا بڑا ڈنکا تھا، آپ بڑے مالدار تھے، اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بھی آپ نے اس تجارت کو جاری و ساری رکھا، اس کو منقطع نہیں کیا۔ ایون کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اس سے اگلے دن ہی کپڑا اٹھایا اور بازار کو جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ نے روکا کہ کہاں جا رہے؟
آپ کو تو خلیفہ بنایا گیا. انہوں نے کہا تو بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ہے نا. پھر بلا کر آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا. آپ کوئی غریب تو نہیں تھے, اتنے بڑے تاجر تھے. اور آؤ, اتنے بڑے تاجر کو, سردار کو, اور مکہ کی روایت تھی, اس مکہ کی روایت تھی جہاں پر کوئی قانون نہیں تھا, کوئی حکومت نہیں تھی, جہاں پر کوئی حکمرانی نہیں تھی. ہر کوئی حکمران تھا, ہر طاقتور اپنے آپ کو حکمران سمجھتا تھا. اس بدو معاشرے میں اسلام سے قبل سیدنا صدیق اکبر کی یہ وہاں پر حیثیت تھی کہ جب کسی کے درمیان کوئی قتل کا معاملہ آ جاتا, کوئی کسی کو قتل کر دیتا, تو جس کا فیصلہ دیت کے متعلق حضرت صدیق اکبر کر دیا کرتے تھے, سارے مکہ والے اس کو تسلیم کر لیتے تھے. آپ کی صداقت کا اس وقت بھی ڈنکا تھا, آپ کی شان کا تب بھی. آپ اس دور میں ان لوگوں کے درمیان قاضی کا کردار ادا کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کوئی سردار اگر فیصلہ کرتا, کبھی ایک قبیلہ نہ مانتا, کبھی دوسرا نہ مانتا, کچھ لوگ نہ مانتے, کبھی مدعی نہ مانتا, کبھی مقتول نہ مانتے, نہ کبھی قاتل مانتے, تسلیم نہ کیا جاتا. لیکن جب وہی بات سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتی, آپ جو جس کی بھی آپ گارنٹی دے دیتے وہی تسلیم کر دیا جاتا تھا. یہ شان تھی, یہ مقام تھا. اور آج کیا ہوا, مصطفیٰ کی نسبت نے کیا دیا کہ جب عمر فاروق نے خلافت سنبھالی تو 3 بچیاں آ گئی. انہوں نے کہا خلیفہ آپ بنے, ہم بنے. فرمایا آئے ہمارے ساتھ, پھر ہماری بکریاں دہو کے دیں, ہمیں ہماری بکریاں دہو کے دیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو آپ سے پہلے خلیفہ تھے وہ ہماری بکریاں دہویا کرتے تھے. ہائے ہائے, حضور کی نسبت نے یہ انکساری اور عاجزی اور اتنا تقویٰ عطا کر دیا کہ وہ مکہ کے سردار, وہ جن کا اتنا جاؤ منصب تھا, وہ جن کا اتنا جاؤ جلال تھا, وہ جن کی اتنی شان اور اتنی بلندی کہ میرے مصطفیٰ کی امت کی اس طرح سے خدمت کرتے پھر رہے ہیں, میرے آقا کی امت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, دعوت فکر یہ ہے, ہمیں جان بوجھ کر, ہمیں چاہتے ہوئے ان ہستیوں کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے, ہمیں ان سے دور کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں تفرقوں میں پا ڈالا جا رہا ہے, ہمارے اندر نئی نئی خرافات کو جنم دیا جا رہا ہے. توڑ دو ان خرافات کے بتوں کو. حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کے لیے بڑی محاذرائی کی, بڑی جنگ لڑی. دلوں میں محبت مصطفیٰ کا جو چراغ جلایا, وہ محبت حضور کی تبھی کامل ہوگی جب حضور کے محبوبوں سے بھی محبت کی جائے, آقا کے چاہنے والوں سے بھی محبت کی جائے, حضور کے اصحاب سے بھی محبت کی جائے, حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے, اولیاء کرام سے بھی محبت کی جائے. خلائق عالم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے, دارین کی نعمتوں سے نوازے. رب ذوالجلال اس کے صدقے سے ہمیں سیدنا صدیق اکبر کے فیضان میں سے خیرات عطا فرمائے, سیدہ کائنات کے در کی خیرات عطا فرمائے. ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ